نور یہ بار بار اس یاری کا نام میرے سامنے لینا چھوڑ دو، تم میری قسم ہے تمہارا نکاح میں کبھی بھی یاری سے نہیں ہونے دوں گی۔ اس کو میں نے خود اس لڑکی کے ساتھ تنہا کمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ آنکھوں دیکھیے باقی کون نکلتا ہے، خود تو ہو پاگل اور مجھے بھی یاری کر کے پاگل بنا دو گی۔ ایک جھٹکے سے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب نکہت بیگم نے اسے جھنجھوڑ کر ایک ہی سانس میں بولتے پوری حقیقت سے آگاہ کیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ یاری کیسا نہیں ہو سکتا، میں یاری کے علاوہ کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ امی آپ جانتی ہیں آپ میرے دل سے میرے جذبات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس دل میں بچپن سے یاری کے سوا کوئی نہیں، اور امی خدا کے واسطے مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، مجھے بچا لے۔ آپ دادا جان سے کہیں نا مجھے یاری سے دور کر کے جدائی کی اتنی بڑی سزا نہ دے، امی مر جاؤں گی اس کے بنا۔ وہ رودے لہجے میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اس کی حالت نکہت بیگم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نورالعین کی آواز اس کی میں بدل گئی۔ وہ ہچکی سے رونے لگی۔ کچھ نہیں رکھا اس یاری کے پاس، اپنے باپ دادا کا بنایا بزنس سنبھال رہا ہے، خود کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ ارے کرے گا تو تب نہ جب عشق معشوقی سے فرصت ملے گی۔ سیدان کو دیکھو، خود کے بلبوتے پر اسے چند سالوں میں اپنا نام اس طرح بنایا کہ اسے سارا ملک جانتا ہے۔ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ تم عیش کرو گی اس کے ساتھ۔ مجھے تو شروع سے ہی سیدان پسند تھا، تمہارے لیے آج میں بہت خوش ہوں کہ میری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ اماں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں سوائے یاری کے، پلیز ماما میرے دل جذبات کو سمجھے۔ نور بند کرو یہ یارک نامہ، اب میں تمہارے منہ سے ایک لفظ سنوں اس بارے میں۔ کچھ ہی دنوں میں تمہارا نکاح ہے سیدان کے ساتھ، یہ دیکھو تمہارے لیے کچھ ڈریسز بنوائے ہیں۔ وہ اس کو ایک ریڈ کلر کی خوبصورت سی ساڑی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ساڑی نہیں پسند اور نہ ہی میں یہ پہنوں گی۔ اگر یہ سب یاری کے نام پر ہوتا تو وہ خوشی یہ سب لے لیتی۔ کیا ہوا، پکڑو اسے، ایسے کھڑی کیوں دیکھ رہی ہو؟ مجھے پہن کر دکھاؤ فٹنگ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کو ایسے ہی خاموش کھڑا دیکھ کر وہ اس سے پھر سے مخاطب ہوئی۔ مما میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی۔ ان کی سرد آواز پر نور بمشکل بول پائی۔ کیوں نہیں پہن سکتے تم یہ ڈریس؟ کیا کمی ہے اس میں؟ نکہت بیگم کا لہجہ یک دم سے سخت ہوا۔ مما آپ جانتی ہی کہ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی ہوں۔ وہ آہستہ آواز میں ان کو اس ڈریس کی خامی بتا رہی تھی، جبکہ نکہت کی نظر میں یہ کوئی کمی نہیں تھی بلکہ اس ڈریس کی خوبصورتی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، مگر تم بھول رہی ہو کہ تم اب سیدان کی بیوی بننے والی ہو۔ خود کو اس کی پسند میں ڈھالو۔ نکہت اس کو جتانے والے انداز میں سمجھا رہی تھی، جس پر نور بس خاموشی سے ان کو خالی آنکھوں سے دیکھنے لگی، مگر حنان نفی میں سر ہلانے لگا اور خود کو اپنی مما کے دوپٹے میں چھپانے لگا۔ سیدان یہ تو بہت رہ چکی ہے بچی سے۔ سیدان نے ہنا کی طرف دیکھا اور اس نے سیدان کی طرف پل بھر کو آنکھیں ملی، پھر سیدان نے نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ آنکھوں میں اٹکے ہوئے آنسو کو پیچھے دھکیلنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا اسے اس وقت۔ سیدان میں اب تم سب کو پھر سے ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد تم واپس تغلق ولا میں شفٹ ہو جاؤ، اس طرح حنان بھی اس بچی کے ساتھ رہے گا۔ ہنا آہستہ آہستہ نور کو اس کی پسند ناپسند سمجھا دے گی اور حنان کا ذہن بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا ایک دم اس کے دور جانے سے۔ یہ دونوں مل کر اس کا خیال رکھ لیں گی۔ جی ٹھیک ہے، وہ ان کی بات پر متفق ہوا، مگر وہ خود کی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے؟ وہ رو کر خود کو ان کے سامنے عرض نہ کر سکتی تھی۔ حنان اٹھ گیا ہوگا، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ بہانہ بنایا اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ مجھے بھی ملاؤ میرے شیر سے، شہباز تغلق کی آواز سن کر وہ مڑی۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نسیم حنان کو گود میں اٹھا کر لا رہی تھی۔ وہ کمرے میں ہنا کو نہ پا کر جو رونے لگا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نسیم اسی لیے اسے باہر لے آئی۔ مما، وہ ہنا کو سامنے دیکھ کر زور سے بولا۔ ہنا نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لیا، وہ اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ اسے لیے واپس صوفے پر بیٹھی۔ ہنی ان سے ملو، یہ آپ کے دادا جان ہیں۔ وہ ہنی کو شہباز تغلق کا تعارف کروانے لگی۔ بھائی دادا نہیں پر دادا، وہ مسکرا کر بولے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے اسے اپنے پاس بلانے لگے۔ یہ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ نکہت بیگم کے تو بازار کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سماعت تغلق نے شکر ادا کیا کہ نکہت بیگم کے بازار کے چکر تو ختم ہو۔ نورالعین، دلبرا اور ہنا تینوں کے لیے ڈریسز نکہت بیگم اپنی مرضی اور پسند سے لائی تھی۔ نور اور دل کو بازار لے جانے کی زحمت نہیں دی۔ یارک نے خاموشی ساتھ لی تھی۔ رات گئے گھر آتا جب سب سو چکے تھے۔ نور بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی، دلبرا اور فرزام کے بیچ میں
فی الحال خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی کیونکہ فرزام اپنے کسی کام میں بزی تھا۔ صرف اتنی تبدیلی آئی تھی کہ فرزام نے ایک دوسرے بلینکٹ کا انتظام کر لیا تھا اپنے لیے۔ وہ دونوں سوتے تو ایک ہی بستر پہ مگر الگ الگ۔ دل نے بھی اسے خاموش دیکھ کر چھیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ فرزام کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے نورالعین کے پاس چلی جاتی۔ آج مہندی تھی اور یارق ابھی تک نہیں آیا۔ دلبرہ بے دلی سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ لان میں ہی جھولا لگا کے سیٹ اپ کیا گیا تھا جس پر نور اور دلبرہ دونوں بیٹھی تھی، جبکہ باقی سب کے لیے نیچے گدے بچھا کر گاؤں تکیے لگا گئے تھے۔ دلبرہ نے اورنج اور شوقین پنک کلر کا لہنگا زیبتن کیا تھا اور اوپر پھولوں کی جویلری پہن رکھی تھی۔ فنکشن کے مناسبت سے ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا۔ نورالعین زرد اور سبز رنگ کا جوڑا پہنے، موتی اور گیندے کے پھولوں کا زیور پہنے، ہاتھوں کو مہندی لگائے، لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے، اس میں چھوٹے چھوٹے پھولوں کی کلیاں پروئی ہوئی تھی۔ پھولوں کے گجرے پہنے، قدرتی پھولوں میں واقعی ایک پھول لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے رچے کے حلقوں کو میک اپ نے مہارت سے چھپا دیا تھا۔ آج نورالعین کے ساتھ ساتھ دلبرہ کی بھی مہندی تھی۔ دونوں دوستیں سادگی میں بھی بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارے مہمان گھر میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ڈھولکی پر ٹپے مائیے طرح طرح کے گیت گا رہی تھیں۔ بیچ بیچ میں دونوں کو چھیڑ بھی رہی تھی۔ عشاء کا وقت ہونے والا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دسمبر کی رات تھی۔ کہرا چھانے لگا۔ سب مہمان اس موسم کو کشمیری چائے کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ مہندی خصوصاً لڑکیوں کے فنکشن ہوتا ہے، اسی لیے اس میں صرف عورتیں ہی شامل تھیں۔ شہباز سغلو نے سیدان کو کہا تھا کہ ہنا کو بھی یہاں چھوڑ جائے تاکہ تینوں دلہنوں کی مہندی مشترکہ طور پر ہو جائے، مگر سیدان کو اپنے کسی سیاست جماعت کے کام سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا۔ اور نگہت بیگم نے جب سنا کہ یارق کی ہونے والی دلہن بھی یہاں آئے گی تو وہ اپنے سسر شہباز سغلو سے بولی کہ دلہن کا یوں ایک دن پہلے منہ اٹھا کر اپنے سسرال جانا معیوب لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اسے آپ رہنے دیں۔ تو کچھ سوچتے ہوئے شہباز سغلو کے سیدان سے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ لڑکوں کا مہندی کا فنکشن ہونا ضروری نہ سمجھا شہباز سغلو نے، اس لیے یارق صبح سے غائب اور فرزام اپنی ڈیوٹی نبھانے پولیس اسٹیشن میں تھا۔ آج اس کی کوئی ضروری میٹنگ تھی۔ یار نور، تو مجھے یہ بتاؤ آخر اور کتنے دن تک اپنا موڈ خراب رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دل جھولے پر نورالعین کے برابر میں بیٹھی ہوئی بولی، جو پچھلے کچھ دنوں سے اپنا موڈ خراب کیے ہوئے تھی۔ کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں ہی مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ میں ہر وقت بولتی رہتی ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ نور کی طرف خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی، تم سب جانتے ہوئے بھی سوال کرو گی؟ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ نورالعین نرم مزاج بھی تھی تو دوسری طرف دلبرہ شوق چنچل طبیعت کی مالی تھی، بولڈ سی لڑکی، اپنے حق میں لڑنے والی۔ شاید وہ بچپن سے ہی جس جگہ پر رہتی یہ اسی ماحول کا اثر تھا۔ سچ کہتے ہیں ماحول انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بھی ان کی دوستی قائم تھی۔ یار تم اپنی شادی یارق سے نہ ہونے کی ناراضگی مجھے تو مت دکھاؤ، اس میں مجھ بیچاری معصوم کا کیا قصور ہے؟ دل معصومیت سے بولی تو اس کی شکل دیکھ کر نورالعین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ تم تو میری دوست ہو یار، اس کی وجہ سے تم سے ناراض کیوں ہوگی بھلا؟ زور سے اس کے نرم گال کھینچتی ہوئی بولی، تو میرے ہینڈسم بھائی کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ نور نے دل سے فرزام کے بارے میں پوچھا۔ وہ بندر دلبرہ استہزائیہ انداز میں بولی تو نورالعین نے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ کیا مطلب؟ اب تمہارا وہ واقعی ہینڈسم کزن پلس بھائی ہے میرے، اور وہ بندر ہو گئے ہیں تمہارے لیے؟ نور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تمہیں کیا بتاؤں بھائی، کزن سب ٹھیک ہوتے ہیں، پر جب وہی انسان کسی کی شوہر کا روپ دھار لیتا ہے تو ڈریکولا بن جاتا ہے، جو اپنی روز اپنی حرکتوں سے بیوی کا خون چوستا ہے۔ بس وہی سمجھ لو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وہ دل محسوس کر بولی۔ میں جانتی نہیں، جیسے تمہیں دل بھی کچھ کم نہیں ہے۔ نور کو فرزام کے بارے میں دل سے ایسے الفاظ سن کر برا لگا۔ وہ فرزام کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانتی تھی۔ تمہارا دادا جی سچ میں ضرور ہٹلر کے جانشینوں میں سے ایک ہے، تمہارے چہرے کی تحریر نہیں پڑھ سکے۔ دل افسوس زدہ لہجے سے بولی، تمہیں تمہارا ہونے والا شوہر پسند ہے؟ ہرگز نہیں، مجھے کبھی وہ خڑوس اور سنجیدہ شخص پسند آ ہی نہیں سکتا۔ بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک دو تھپڑ لگا دیں گے۔ اسی لیے مجھے یارق پسند ہے، جو ہر وقت ہنستے مسکراتا رہتا ہے، مگر اب اس کی ہنسی جانے کہاں کھو گئی۔ سیدان کا ذکر آتے ہی اس نے برا سا منہ بنایا، جسے دیکھ کر دلبرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نورالعین کل شادی ہے تمہاری، اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، کاش میں کچھ کر سکتی تمہارے لیے۔ دلبرہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیار بھرے انداز میں بولی،
نورین کی آنکھوں میں نمی اتری، دل نے اس کے آنسو امٹنے سے پہلے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ دونوں کے ہاتھوں اور پاؤں مہندی کی دلکش ڈیزائن سے مزین تھے۔ دونوں نے ہی مہندی کے ڈیزائن میں اپنے ہونے والے شوہروں کا نام نہیں لکھوایا۔ لڑکیاں ڈھولکی بجانے کے ساتھ ساتھ گانے گا رہی تھیں اور کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہاں پہ کوئی مرد موجود نہ تھا، ان کے سب مرد رشتہ دار باہر موجود تھے کہ یہ صرف عورتوں کا فنکشن ہے۔ رات کے 12 بجے سب رسم ختم کر کے سو گئے تھے۔ یس سر، وہ سلیوٹ کیے مؤدب انداز میں اندر آ کر کھڑے بولا۔ سیٹ ہیئر جینٹل مین۔ انہوں نے سامنے رکھی گئی چیئر پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج پریس کانفرنس تھی جس میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایس پی فرزام تغلق بھی شامل تھا۔ ایک خاص کیس میں فرزام تغلق اور علی عمران کام کر رہے تھے۔ کل رات ہی علی عمران کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میڈیا نے اس بات کو لے کر کافی ہنگامہ مچا رکھا تھا کہ اس کے قتل کی وجہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں لائی گئی۔ انہی کے سب سوالوں کے جوابات دینے وہ وہاں آئے تھے۔ اس نے بیٹھ کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ ہمیں اپنے ملکوں میں اپنوں میں ہی چھپے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے اصل دشمن وہ لوگ ہیں جو اسی زمین پر رہ کر اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اپنے غیر قانونی کاموں کے ذریعے، غلط دھندوں کے ذریعے، ڈرگز اور ہتھیاروں کا کاروبار، یہ سب آج کل بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، جسے روکنے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ یہ سب کے پیچھے کچھ جانی مانی یہ ہستیوں کا ہاتھ ہے جو میں فی الحال پوائنٹ آؤٹ کر کے انہیں کلو نہیں دینا چاہتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رتبے اور پیسے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہی کام کرتے ہیں۔ انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، لیکن کیونکہ ان کے منہ پہلے ہی پیسوں سے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ایماندار آفیسر آگے بڑھ کر شروعات کرتا بھی ہے تو یا اسے ڈرا دھمکا کر روک دیا جاتا ہے یا اس کی زندگی چھین لی جاتی ہے، اور ایسے ہی ایماندار اور جانباز افسر تھے۔ علی عمران صاحب، جن کا کل رات بے دردی سے قتل کر دیا گیا، انہوں نے ایک پہل کی تھی جرم کی تہہ تک پہنچنے کی، اس کی اثر گناہ کاروں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی، جس سے کئی سارے سفید پوشوں کے بھید سامنے آئے۔ شاید اسی لیے ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لیکن مرتے مرتے بھی انہوں نے اپنا فرض پورا کرنا نہیں چھوڑا۔ ان کے ذریعے سے کچھ ایسے ثبوت ہاتھ لگے جن کی وجہ سے کئی سارے لوگ بے نقاب ہوئے۔ پولیس نے انہیں ہتھیاروں اور ڈرگس کے ساتھ گرفتار کیا ہے، کئی انلیگل فیکٹریوں پر تالے لگائے گئے اور ان کے مالکوں کو حراست میں لیے ان سے تفتیش جاری کی۔ لیکن یہ تو صرف پیادے ہیں، ان سب کے پیچھے اصل گناہ گار تو کوئی اور ہی ہے، جنہیں اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، لیکن وہ ابھی آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے سچائی کو سامنے لانے کی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کے اصل گناہ گاروں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ امید ہے آپ سب اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تو ناظرین، یہ تھے ایس پی فرزام تغلق۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ جو کچھ اور چہروں کو بھی نقاب کرے گی، کیونکہ سچ دکھانا ہمارا فرض ہے۔ خدا حافظ۔ ڈپٹی کمشنر وہاں سے جا چکے تھے۔ رپورٹر نے مسکرا کر خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی اور سامنے سے اٹھ گیا۔ سامنے کھڑے شخص نے اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے ڈن کہا۔ کیمرہ اور ساری لائٹس بند ہو گئی، سارا میڈیا وہاں سے نکل گیا۔ فرزام سر، آپ کو سر نے بلایا ہے، عمر نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کیوں، خیریت؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں سر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کو تھوڑا سا وا کر کے اس نے اجازت چاہی۔ اور فرزام، میں نے ابھی تمہاری اور عمران کی تیار کردہ فائل دیکھی۔ انہوں نے بلیک رنگ کی فائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ایم امپریسڈ۔ تم نے جس طرح سے یہ رپورٹ تیار کی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم سچ میں اسے مکمل کرنا چاہو گے؟ کیونکہ یہ بہت رسکی کام ہے، جس طرح علی عمران، اسی طرح تمہیں بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے اس بات میں فرزام کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ان لوگوں کے خلاف کام کر رہا تھا جو اندر ہی اندر اپنے ملک کی جڑیں کاٹ کر غلط کاروبار چلا رہے تھے۔ امن کا مقصد ان سب کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے انہیں سزا دلوانے کا تھا۔ بالکل سر، میں یہ کروں گا، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں ان مجرموں کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے ان کے اصل چہرے بے نقاب کر کے عوام کو دکھاؤں گا۔ اس نے مکمل سنجیدگی اور جوش سے کہا تھا۔ وہ مقابل خود شخصیت نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ گڈ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا فرزام، ہر قدم پھونک کر رکھنا ہوگا۔ اس کا انجام جانتے ہو نا تم؟ وہ لوگ بہت پاورفل ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہیں بہت سنبھل کر رہنا پڑے گا۔ انہوں نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں پیسے کا زور نہیں چلتا وہاں وہ لوگ جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ انجام کا ڈر ہوتا تو کبھی اس فیلڈ میں قدم نہیں رکھتا۔ سر، اگر یہ راستہ چنا ہے تو خود سے وعدہ بھی کیا ہے کہ اپنا کام
پوری محنت اور ایمانداری سے کروں گا، بنا انجام کی پرواہ کیے۔ اوکے سر۔ ٹھیک، پھر اپنے طریقے سے جو کرنا ہے کرو، میری طرف سے پرمیشن ہے تمہیں، اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو میں دیکھ لوں گا۔ ایک اہم ڈیوائس جو ہاتھ لگی ہے اس کے کیس کے اہم ثبوت کے طور پر، وہ ہمیں کل مل جائے گی۔ اس کی حفاظت کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جی سر، ڈونٹ وری، میں خیال رکھوں گا۔ سب لوگ ہال پہنچ چکے تھے، ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ زبان تغلق ہر کام خود دیکھ رہے تھے کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہے۔ انہوں نے سفید کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ نکھت بیگم بھی نفیس سے جوڑا زیبتن کیے انتظامات دیکھ رہی تھی، جبکہ شہباز تغلق اسٹیج پر رکھے صوفوں میں سے ایک پر پوری شان و شوکت سے برجمان تھے، اور ہر آنے والا مہمان باقاعدہ طور پر ان سے ملنے وہاں آ رہا تھا۔ ان کے دور کے تمام بزنس مین، زمان تغلق کے تمام دوست اور سوسائٹی کے جاننے والے سب موجود تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی گیسٹ کی۔ دلبرا اور فرزام کا ریسیپشن بھی ساتھ تھا۔ دونوں دلہنیں پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ نورالعین نے ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر گولڈن کلر کا دیگر زیب کام کیا گیا تھا، اور اس کا پرس بھی گولڈن کلر کا تھا۔ ڈیپ ریڈ میک میں گولڈ کی جویلری پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ دلبرا نے بلو کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا اور بالوں میں پرمس کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، مانگ ٹیکا لگائے، شاکنگ پنک کلر کے میک اپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ برائڈل روم میں موجود تھی۔ فرسام اور یارک دونوں ایک جیسی 3 پیس کلر بلیک کلر کے سوٹس میں ملبوس تھے، بس شرٹس اور ٹائی کا رنگ الگ الگ تھا، فرسام کا بلو اور یارک گرے۔ نکھت بیگم نے یارک، فرسام اور زیدان تینوں کے لیے ایک جیسے 3 پیس سوٹ آرڈر کیے تھے۔ زیدان اور ہنا کو ان کی ڈریسز بھیج چکی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، زیدان نے فون کرنے کو جواباً کہا۔ سر، فیکٹری میں ورکرز نے اسٹرائک کر دیا، آپ فوراً یہاں پہنچے، ہم کنٹرول سے باہر ہے سچویشن۔ انہوں نے گیٹ کے سامنے ٹائر جلا کر ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، نعرے بازی اور پتھراؤ کر رہے ہیں تنخواہیں بڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، زیدان نے اپنی فیکٹری کے مینیجر سے کہا۔ اس نے فون پر وقت دیکھا، اس وقت 7 بج رہے تھے۔ ابھی 1 گھنٹہ ہے نکاح کے وقت میں، اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا، وہ خود ہی سے مخاطب کیے بولا۔ نسیم، سنو۔ جی صاحب۔ وہ کدھر ہے؟ کون صاحب؟ وہی بچی۔ صاحب، کون سی بچی؟ یار، کیا نام ہے اس کا؟ وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ہاں، یاد آیا، ہنا کہاں ہے؟ صاحب، اب وہ بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، اسے بلاؤ، پارلر چھوڑ دوں جاتے ہوئے۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ صاحب جی، ڈرائیور کی بیوی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، آج نہیں آ سکے گا، اس نے کہا تھا کہ آپ کو پیغام دے دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ہنا سے کہو 5 منٹ تک چیزیں سمیٹ کر باہر آئے۔ جی صاحب۔ ایسا کرتا ہوں، ریڈی ہو جاتا ہوں، فیکٹری سے ہو کر سیدھا ہال میں پہنچ جاؤں گا۔ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا اپنا ڈریس اور میچنگ چیزیں لیے باہر کھڑی تھی۔ وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، بلیک کلر کی 3 پیس سوٹ میں بلیک شرٹ اور بلیک ہی ٹائی لگائے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، چمکتے ہوئے شوز۔ ہنا نے اسے دلچسپی نگاہوں سے دیکھا، کھڑی صدقہ ناک جیسے اس کی وجیہہ شخصیت کے مغرور بنا دی تھی۔ چہرے پر تازہ شیو کی وجہ سے سفید رنگت میں ہری رگیں نمایاں تھیں، مونچھیں تلے لب بے بس کیے وہ ساحر اس کے حواس پر ہلا گیا۔ ہنا کدھر ہے؟ اس نے براہ راست ہنا سے سوال کیا۔ وہ سو رہا ہے۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ حنان، وہ میں ہاتھ بات لینے گئی تھی، کھیل رہا تھا، جانے کب کھیلتے کھیلتے وہ سو گیا۔ وہ تیار ہے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں تیار کیا تھا اسے۔ ایسا کرو، میں تمہیں پارلر چھوڑ دیتا ہوں، واپسی پر تمہیں پک کر لوں گا۔ نسیم گھر میں حنان کا دھیان رکھے گی؟ نسیم، وہ اسے آواز دے کر بلانے لگا۔ جی صاحب۔ نسیم، حنان گھر میں ہے، آپ اسے تیار کر دینا جب بھی اٹھے، مجھے کچھ کام ہے اور یہ پارلر جا رہی ہیں۔ واپسی پر میں انہیں لیتے ہوئے گھر آؤں گا، پھر حنان کو ساتھ لے کر میرج ہال چلے جائیں گے، تب تک آپ بھی تیار ہو جائیں۔ صاحب جی، میں بھی، وہ حیرت سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا، تم شادی میں شریک نہیں ہوگی؟ بہت شکریہ صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، وہ ممنون لہجے میں بولی۔ اسے پارلر چھوڑ کے خود فیکٹری کے راستے پر گامزن ہوا۔ 8:30 ہو چکے تھے، مگر زیدان اور ہنا کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سب مہمان اب نکاح کا انتظار کرنے لگے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ رسم کب شروع ہوگی۔ شہباز تغلق پریشان تھے۔ سماعت بات سنو۔ انہوں نے انہیں آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ جی بابا۔ سماعت، ایسا کرو، پہلے فرزام کو کہو وہ اپنی دلہن کے ساتھ اسٹیج پر آئے، ان کے ریسیپشن کی تقریب ہو جائے، اتنی دیر میں زیدان بھی آ جائے گا، پھر نکاح کر لیں گے۔ جی بابا جان، میں کہتا ہوں اسے۔ سماعت تغلق نے نکہت بیگم سے بات کی تو وہ دلبرا کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، چلو روم سے باہر، فرزام باہر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جا کر اسٹیج پر بیٹھو۔ دلبرا برائڈل روم سے باہر نکلی تو فرزام جو اسے
لینے آ رہا تھا اسے یوں سجے سنورے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا۔ غیر معمولی حسن کی ملکہ کا حسن آنکھوں کو خیر کر رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے ساتھ لیے اسٹیج کی طرف آیا۔ سب اس شاندار قبل کو دیکھ کر سراہنے لگے، جو ایک جیسے بلو کلر میں ملبوس چاند سورج کی جوڑی کے مترادف لگے۔ وہ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے بالآخر اسٹیج پر جا کر بیٹھے تو مہمان باری باری وہاں آ کر انہیں وشز اور تحائف دینے کرنے لگے۔ اس کارروائی میں بھی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ یارک اپنے آفس کے ورکرز کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا تاکہ نمایاں نہ ہو۔ اب تو شہباز تغلو کو بھی پریشانی نے آ گھیرا۔ سیدان کو کال پہ کال ملا رہے تھے مگر فون ان ریچیبل آ رہا تھا۔ گھر لینڈ لائن پر فون کیا تو وہاں بھی کوئی فون بج کر خاموش ہو جاتا مگر کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ سماعت و شہباز تغلو تو نہیں کافی بار ٹرائی کر چکے تھے۔ مہمان باری باری آ کر پوچھنے لگے کہ نکاح کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں واپس بھی جانے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ اور کچھ لوگ تو وہاں کھڑے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے جو شہباز تغلو کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ اب کی بار لوگوں کی باتیں سن کر آگ بگولا ہوئے، چہرے پر ضبط کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سیدان، اگر شادی نہیں کرنی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے میرا تماشا تو نہ بنواتے۔ وہ تلخ انداز میں بولے۔ فرزام اسٹیج سے اتر کر ان کے پاس آیا۔ کیا ہوا دادا جان؟ فرزام یارک سے بولے اسٹیج پر آئے۔ مگر دادا جان ان کی دلہن تو ابھی تک نہیں آئی۔ اقبال صاحب آپ نکاح نامے پر دلہن کا نام تبدیل کریں۔ مولانا اقبال صاحب نے اچنبھے سے شہباز تغلو کی طرف دیکھا کہ اب وہ کون سا نیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سماعت یارک کا نکاح نور سے ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ شہباز تغلو سپاٹ لہجے میں بولے۔ مگر بابا جان نور کا تو زید۔ اس سے پہلے کہ سماعت بات مکمل کرتے انہوں نے بات اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ سیدان کی کوئی بات نہیں ہوگی مزید۔ وہ قہر برساتی نظروں سے دیکھ کر سرد لہجے میں بولے۔ بابا جان آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی شادی ہرگز یارک سے نہیں ہونے دوں گا۔ بالآخر نگہت بیگم ان کے فیصلے پر چپ نہ رہتے ہوئے ہمت جٹا کر بول اٹھی۔ ہم نے کب اختیار دیا ہے گھر کی عورتوں کو مردوں کے فیصلے میں بولنے کا؟ وہ اکھڑ لہجے میں بولے۔ یہاں بات میری بیٹی کی ہے، میں چپ نہیں رہوں گا۔ وہ چلائی تو کچھ مہمان ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہو خاموش رہو، وہ آنکھیں دکھا کر بولے۔ ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے، اگر نور کا نکاح یارک سے ہوگا تو حق مہر میں 1 کروڑ لکھنا ہوگا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ سماعت تغلو نے نگہت بیگم کو گھر کا۔ ٹھیک ہے، وہ بنا چوچرا کیے اس کی بات مان گئے۔ میرا سب کچھ یارک کا ہی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اقبال صاحب کے ساتھ شہباز تغلو اور سماعت تغلو تینوں برائڈل روم میں گئے جہاں نور العین تھی۔ نگہت بیگم بھی ان کے پیچھے گئی۔ نور العین بنت سماعت تغلو، کیا آپ کو یہ یارک تغلو والفریاد تغلو بائی بس حق مہر 1 کروڑ سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نور العین جو دم سادے بیٹھی تھی، یارک کا نام سن کر گھونگھٹ میں اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی اور رواں رواں کان بن گیا۔ جب یہی الفاظ مولانا صاحب نے دوسری طرف دہرائے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کیا دعائیں یوں بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں؟ اسے یقین کرنا مشکل لگا۔ سماعت تغلو نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے قبول کہا۔ دوسری طرف جب یارک سے بھی نکاح کے کلمات دہرائے تو وہ بھی ایک پل کے لیے شوق ہوا نور کا نام سن کر، مگر شہباز تغلو کے تنے نگوش دیکھتے ہوئے، پکی نزاکت اور اتنے مہمانوں کو دیکھ کر وہ حامی بھر گیا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو سب نے ہاتھ اٹھا کر ان کے آنے والی زندگی کے لیے اجتماعی دعا کی۔ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ نکاح کے رسم ادا ہوتے ہی سب ڈنر سے محظوظ ہونے لگے۔ نور العین کی نگہت بیگم اپنے ساتھ اسٹیج پر لائی اور یارک کے سامنے بٹھا دیا۔ یارک نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ نظریں اسٹیج کی قالین پر ٹکی تھی۔ قرآن کریم کے سائے میں پیچھے سے آڈیو اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جا رہے تھے تو نور العین کی رخصتی کی رسم ادا کی گئی۔ وہ اس گھر سے رخصت ہو کر اسی گھر میں واپس آ گئی، بس بدلا تو صرف کمرہ، وہی کمرہ جس میں آنے کا سب اس نے بچپن سے خواب دیکھا تھا۔ سیدان تغلق فیکٹری پہنچا تو باہر ورکرز کی بھیڑ لگی تھی، جس میں سے کئی نے ہاتھوں میں ہاکی اور بیٹ پکڑ رکھے تھے، جبکہ کچھ لوگ پتھراؤ سے ساری بیرونی شیشے توڑ چکے تھے۔ سیدان کو گاڑی سے نکلتے دیکھ وہ سب وہیں رک گئے۔ اس نے باہر نکل کر ایک سرسری سی نظر فیکٹری کی حالت پر ڈالی، پھر ورکرز کی طرف دیکھا۔ ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو کی نعرہ بازی کرنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کے لیے کہا۔ آپ لوگوں کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں آپ وہ مجھے تحمل سے بھی بتا سکتے ہیں، میں نے کب انکار کیا؟ مگر یوں میری فیکٹری کا نقصان کر کے آپ خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مار چکے ہیں۔ میں چاہوں تو ایک لمحے میں یہ فیکٹری بند کر کے آپ سب کو فارغ کر دوں، میرے لیے نقصان کچھ بھی نہیں۔ نقصان آپ لوگوں کا ہوگا، آپ لوگ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے،
اس فیکٹری کو شروع کرنے کا مقصد غریب عوام کو روزگار مہیا کرنا ہے۔ آپ پہلے چاہے کسی بھی قسم کی فیکٹری کے تجربات سے گزر چکے ہوں، یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے حالات ذرا مختلف ہیں۔ میں کسی کا حق غصب نہیں کرتا، میں اسے بات پر عمل کرتا ہوں۔ اپنی طاقت کا زور وہاں دکھاؤ جہاں اس کی ضرورت ہو۔ ابھی تو فیکٹری کو شروع ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، کچھ کام بڑھ جائے تو آپ لوگ تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا، باقی آپ لوگوں کی مرضی، جیسا آپ چاہیں۔ اگر یہاں کام نہیں کرنا چاہتے تو شوق سے جا سکتے ہیں۔ وہ سب اس کی باتیں سن کر خاموشی سے سر جھکا گئے۔ ہر جگہ ایک قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے، وہ کہہ کر مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے مختلف آوازیں سنائی دی۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ پلٹ کر تھوڑا سا مسکرایا۔ آپ لوگوں نے سمجھا یہی بات بہت بڑی بات ہے، معذرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کرتا ہوں۔ سب خوشی سے جھوم کر اسی طرف بڑھے اور تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ملا کر شکریہ ادا کرنے لگے۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا جو 8:30 دکھا رہا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلا اور گاڑی پارلر کے راستے پر ڈالی۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ پارلر کے باہر پہنچا۔ باہر کھڑے گارڈ کو اپنے نام بتا کر ہنا کو اندر سے آنے کا پیغام دیا۔ اپنے نازک وجود پر سجا بھاری بھرکم سنہری لہنگا سنبھالتی ہوئی سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اس طرف آ رہی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے زیادہ روشنی نہ تھی۔ سردار نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ابھی حنان اور نسیم کو بھی گھر سے لینا 9 بجے۔ وہ ہنا کے اندر بیٹھتے ہی اسٹیئرنگ گھمایا، گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ 5 منٹ میں وہ گھر کے سامنے تھے۔ تم یہیں رکو، میں حنان اور نسیم کو لے کر آتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بنا اسے دیکھے کہہ کر اندر چلا گیا۔ گھر کی ابتر حالت دیکھ کر وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سارے شو پیس ٹوٹے ہوئے تھے، کانچ بکھرے ہوئے جیسے کسی نے جان بوجھ کر سب توڑا ہو۔ وہ بھاگ کر ہر کمرہ چھاننے لگا، مگر حنان اور نسیم اسے کہیں بھی نہیں نظر آیا۔ وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے لان کے پچھلے حصے کی طرف گیا جہاں نسیم زخمی حالت میں گھاس پر گری ہوئی تھی۔ پیشانی سے خون رس رہا تھا، جسم پر تشدد کے نشانات تھے جیسے اسے بری طرح پیٹا گیا ہو۔ سردار نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ نسیم، حنان کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ صاحب وہ لوگ حنان کو لے گئے۔ کون لوگ تھے وہ، بتاؤ مجھے۔ صاحب مجھے نہیں پتا، وہ 10-12 کوئی گنڈے تھے، وہ اسے مجھ سے چھین کر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ بے بسی سے بولی۔ سردار نے غصے میں پاؤں کی ٹھوکر سے پاس پڑا ہوا پتھر ہوا میں اچھالا۔ اس کی پاکٹ میں موجود موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے فوراً وہ اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، اوئے میں نے یہ ہیلو شیلو بعد میں کرنا، پہلے اپنے معصوم سے بچے کو تو ڈھونڈ لے، اس سے صحیح انداز میں کہہ کر وہ کہہ لگایا۔ کون ہے تو باسٹرڈ؟ سامنے آ۔ اس کا غصے سے سرخ چہرہ فشار خون اگلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اے انگریزی بابو، اپن کو ضرور تو انگریزی میں گالیاں دے رہا ہوگا، چل دے لے بکواس بند کر اور بتا میرا بیٹا کہاں ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر غرایا، جیسے اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر اس انسان کا منہ توڑ دے۔ جگہ بھیج رہا ہوں، 50 لاکھ لے کر اس جگہ پہنچ۔ تیرے پاس اس کام کے لیے صرف 10 منٹ ہے، ورنہ 11واں منٹ تیرے بچے کا اس دنیا میں آخری منٹ ہوگا۔ وہ اسے دھمکاتا وہ فون بند کر گیا۔ نسیم، آپ پلیز ہمت کر کے کسی قریبی اسپتال لے جائیں، اپنا علاج کروائیں۔ اس وقت میرا حنان کے پاس جانا زیادہ ضروری ہے۔ وہ کوٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر وہیں پھینکتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگا۔ پورے جسم پر شولوں کی لپیٹ میں تھا۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا وہ گاڑی اسٹارٹ کیے اسے بھگا چکا تھا۔ ہنا جو پیچھے بیٹھی ان سب کے انتظار میں آنکھیں بونتے ہوئے تھی۔ گاڑی پھر سے چلتی ہوئی دیکھی تو حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ گاڑی میں اس کے اور سردار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آپ حنان کو نہیں لائے؟ وہ ہمت جٹایا بالآخر پوچھ ہی بیٹھی، جو ایک ہاتھ سے خطرناک ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے گلے میں موجود ٹائی کو جھنجھلاتے اتارتے ہوئے دوسری سائڈ پر پھینک چکا تھا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر بھاگتی ہوئی بری طرح سے ڈول رہی تھی۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک کر اس کو زور سے پکڑ گئی۔ سردار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ اس وقت موبائل پر وقت دیکھا، وہ پورے 8 منٹ میں اسے بتائے گئے پتے پر پہنچ چکا تھا۔ باہر نکل کر اس نے اسی نمبر پر کال بیک کی۔ پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ جیسے جیسے کہوں ویسے ویسے آگے بڑھتے جاؤ۔ وہ سردار کو فون پر ہدایت دینے لگا۔ سردار کو یاد آنے پر فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھے تھوڑا سا نیچے جھکا۔ یہی رکنا، گاڑی اندر سے لاک کر لو جب تک میں باہر نہ آؤں، ہلنا مت یہاں سے، اندر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہنا حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر بات کیا ہے، وہ کیوں اسے نہیں بتا رہا؟ سردار چلتا ہوا ایک خالی بلڈنگ کے اندر داخل ہوا جو شہر سے ذرا سی دوری پہ، جہاں عام لوگوں کی موجودگی بہت کم تھی۔ وہ ہال نما کمرے کے دروازے میں قدم رکھنے لگا تو کسی نے پیچھے سے اس پر وار کیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ وہ پل میں خود کو سنبھال گیا۔ آ گئے اپنی موت کے گلے لگانے، وہاں موجود آدمی مغرور لہجے میں بولتا۔ ٹریگر
دبا گیا تھا اور زیدان لمحے کے 1000ویں حصے کے اندر نیچے ہوا۔ حنان کی بے ساختہ چیخیں گونجی۔ زیدان نے حنان کی چیخیں سن کر اسے ڈھونڈا۔ ان ظالموں نے اس ننھی سی جان کو اتنے ٹھنڈ میں ننگے بدن الٹا لٹکا رکھا تھا، پیروں میں رسیاں باندھا الٹا لٹکا، اور وہ درد کی شدت خوف کے باعث دھاڑے مارتے ہوئے رو رہا تھا۔ زیدان کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر چلنا بند ہوا۔ وہاں موجود آدمی گولی کے نشان کو خالی جاتے دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ڈوب چکے تھے۔ ان کی غفلت کا یہی لمحہ زیدان نے ضائع کیے بنا نیچے گری ہوئی لکڑی کے ڈنڈے کو جھک کر اچکتے ہوئے اوپر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کی طرف نشانہ تاکتے ہوئے پھینکا۔ گن اس کے ہاتھ سے نیچے گری، وہ تیر کی تیزی سے بھاگ کر اس کی گن کو اٹھا چکا تھا۔ یہ سب آدمی اس کی طرف بڑھے۔ زیدان نے ایک ہاتھ سے پسٹل کو دائیں طرف کھڑے آدمی پر تان کر اس کے بازو پر گولی ماری، پھر اپنی طرف بڑھتے ہوئے دوسرے آدمی کو بھی بازو پر گولی لگی جیسے اس سے پسٹل پکڑی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ سب بوکھلا کر رہ گئے۔ ایک تو ویسے ہی گر چکا تھا، جبکہ دوسرا حواس باختہ ہو کر زیدان کو دیکھ رہا تھا۔ زیدان چل کے اس آدمی کے قریب آیا۔ آئندہ یاد رکھنا، جس کی موت جس وقت مقرر ہو اسی وقت آتی ہے۔ تم جیسے گیدڑ خدا نہیں جو کسی کی موت کا وقت تعین کرو۔ وہ دھاڑا، اپنی طاقت کے استعمال کا وقت آتے دیکھ وہ ان پر ابل پڑا، زوردار کیک مار کر سامنے سے آتے شخص کو گرایا اور گھوم کر اسے سینے پر اپنا پاؤں اٹھا کر مارا۔ وہ دور جا گرا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کا بازو پکڑ کر مروڑ دیا۔ وہ باری باری اس کے سامنے آ رہے تھے۔ زیدان نے کسی پر زوردار پنڈ سے بھی در پہ وار کرتا چلا گیا تو کسی کے بازو یا پاؤں پر گولی چلائی، وہ بھی جواباً اس پہ وار کر رہے تھے۔ اس کے جسم پر کافی گھاؤ آئے، مگر اپنے بیٹے کے آگے ہی کچھ بھی نہیں تھا۔ کاشی نے جب دیکھا کہ وہ اکیلا سب پر بھاری پڑ رہا ہے تو اس نے رسی کو ڈھیل دیتے ہوئے زیدان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چھوڑ دو سب کو ورنہ نیچے دیکھو، تیزاب کا ڈرم اس میں پھینک دوں گا، ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی تمہیں اپنے بیٹے کی۔ وہ زیدان کو دھمکاتا وہ بولا۔ زیدان سے حنان کی چیخیں برداشت کرنا دھوبر ہو گیا، جانے کیسے وہ ان سب سے مقابلہ کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو کیسے بچایا ان سے۔ اس نے ایک نظر دوڑائی، کچھ راہ سجھائی نہ دی تو اس نے گن میں موجود آخری گولی کاشی کی طرف چلائی۔ اپنے بیٹے کو اتنی اذیت دینے والے کو وہ کسی طور بخشنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ نشانہ کہاں لگا، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر چلا دی۔ گولی کاشی کے دائیں بازو پر لگی، درد کی شدت سے رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اوپر کھڑے کاشی کا پاؤں سلپ ہوا تو وہ بری منزل سے نیچے گرا۔ حنان ہوا میں جھولتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ زیدان کی آنکھیں ساکت ہوئے اور دل بھی۔ وہ بجلی کی رفتار سے بھاگ کر اپنی جگہ سے تھوڑا اوپر کودا اور نیچے گرتے ہوئے حنان کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس نے حنان کو اپنے ساتھ لگایا اور خود میں زور سے بھینچ لیا۔ اس کا رونا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بنا سانس لیے مسلسل چیخ رہا تھا۔ ڈور پوری طرح سے اس میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ صدمے سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باعث سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ زیدان نے اپنی شرٹ اتار کر اس کی گٹ لپیٹی۔ ہنا جو کب سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی، اب اور صبر نہ کر سکی تو بلڈنگ کے اندر آئی۔ جو قریب آ رہی تھی، حنان کی چیخوں کی آوازیں سن کر سہم گئی۔ اسے بے قراری سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی۔ جہاں سے اس کی آواز آ رہی تھی وہ اس کے تعاقب میں تیز رفتاری سے پڑنے لگی۔ سامنے ہی زیدان حنان کو بازو میں بھرے کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر پیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر پھیلے سارا ماحول سمجھ میں آتے ہی اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ زیدان کا یوں تیزی سے بھاگنا، اس کے چہرے کا تناؤ، سب کچھ اسے یاد آیا۔ زیدان کے جسم پر گھاؤ دیکھ کر وہ لہنگا اٹھا کر بھاگتی ہوئی تیزی سے اس کے قریب آئی۔ حنان اور زیدان کے دونوں کی طرف دیکھ کر وہ بلا اختیار ان دونوں سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو جاتا، یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ زیدان نے اس کو اپنے ساتھ لیٹے ہوئے کپکپاتے ہوئے دیکھا تو اسے بچی سمجھ کر تسلی دینے کے لیے اس کی گرد اپنے دوسرے بازو کا حصار بنایا۔ ہنا نے بھیگی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ زیدان نے اس کی طرف دیکھ کر اسے تسلی دی۔ ہنا نے اس کی گود میں حنان کو لے کر اپنے سینے سے لگایا اور اتنی ٹھنڈ میں گرمائش پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ ہنا کو سامنے دیکھ کر تھوڑا چپ ہوا، مگر ابھی بھی ہچکیاں لے رہا تھا۔ زیدان اور ہنا کو باہر جاتے دیکھ کاشی کے ساتھ ہی اس کے تعاقب میں جانے لگے تو اس نے انہیں باہر جانے سے روکا۔ جانے تو انہیں، ان سے اب کاشی نے بدلہ لینے کے لیے پلان بدل دیا ہے۔ 2 سال جیل میں کاٹے ہیں ان دونوں کی وجہ سے، ایسے کیسے جانے دوں گا؟ وہ درد میں بھی مسکرایا اپنے موبائل کو دیکھ کر۔ زیدان ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں آیا جس کا جسم گرم ہو رہا تھا۔ اسے بخار ہے، پلیز اسے ہاسپٹل لے کر چلے۔ زیدان نے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں جب تک حنان کو ہاسپٹل لے کر
پہنچے وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ اسے دیکھ کر تو نمونی کی علامت لگ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ وہ گھر آنے کے بعد کمرے میں آئی تو کمرہ جب دکھلا رہا تھا۔ سارے کمرے میں پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سو گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی ایک تہہ بستر پر بکھیر دی گئی تھی۔ دلبرا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ کوئی بھی نماز آئے کہ بنا فرزام کے آنے سے پہلے چینج کر لینا چاہتی تھی۔ آخر کو سجاوٹ کی کیا وجہ؟ اس کے دل سوچ کر ہی جھنجھلا گیا۔ وہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، دوپٹے کو بڑی مشکل سے اتارا، پھر ایک ایک کر کے ساری جولری اتاری، جوڑا کھولا اور بال برش کیے۔ پھر وارڈروب میں سے نور کے دیے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ منہ پر فیس واش سے رگڑ کر میک اپ صاف کیا اور کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ ٹائم دیکھا تو 12:30 بج چکے تھے۔ اس کا سانس اور ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود پسینے آ رہے تھے۔ اس نے ایک طرف لیٹتے ہوئے جلدی سے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ 2 منٹ میں ہی سارا جسم پسینے میں ڈوب گیا تو گھبرا کر اس نے کمبل کو سینے تک اتار دیا۔ میں کیوں ڈری ہوں اس سے خود سے ہی سوال کیا۔ مجھے ہاتھ لگا کر تو دکھائے اس پولیس والے کے اینٹ سیٹ بجا دوں گی، وہ خود کو ہمت دیتی ہوئی بولی۔ شاید کمرے میں چھایا خشبو اور تازہ پھولوں کی مہک تو اسے ڈرا رہی تھی۔ ابھی اس نے گہرا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے دل نے ایک کی بجائے کئی بیٹس مس کی۔ وہیں کروٹ لیے لیٹے، سینے تک کمبل اوڑھے، اس نے آنکھیں بند کر لیے اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ فرزام کے قدموں کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ باہر مین گیٹ پر بیل ہو رہی تھی۔ سب شاید فنکشن کے اختتام کے بعد اپنے اپنے کمروں میں تھکان کے باعث آرام کی غرض سے جا چکے تھے۔ یارک چھت پر تھا۔ آج کے بارے میں سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا۔ بالآخر وہ نیچے اترا تو ہیل کی آواز سن کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ کھولا تو ایک شخص کو استادہ پایا۔ جی سر، یہ فرزام تغلق کے لیے ایک پارسل ہے، لائیے مجھے دے دیں۔ میں ان کا بھائی یارک تغلق ہوں۔ جی ٹھیک ہے سر، آپ یہاں سائن کر دیں۔ اس نے پیپر نکال کر اس کے سامنے کیا تو یارک نے اس پر سائن کر کے اسے وصول کیا۔ سر اس میں کچھ اہم چیز ہے، انہیں لازمی دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اتنا ہی بولا اور اندر کی طرف آیا۔ فرزام کی نظر اندر قدم رکھتے ہی بستر پہ چھپے ہوئے وجود پر پڑی تو دروازہ بند کرنے بھولا۔ اسے اتنی جلدی کمبل اوڑھے لیٹے دیکھ کر ٹھٹکا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا تو اس کی بند آنکھوں پر ذرا سی پلکوں کی جھالک کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ وہ وہی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ سارے فنکشن بھی اپنی خوبصورتی سے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ اب شفاف دودھیا ملائی جیسے چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اور خماردار گھنی رسی ہوئی پلکیں اس کے حسن کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ بے خود سا اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کو آنکھوں میں جذب کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کا دل کیا کہ اس کے چہرے کو چھوئے، لیکن اس سر پھری لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھی کہ کسی پل کیا کر گزرے۔ نظریں بھٹک کر اس کے کٹاؤ دار لبوں سے الجھی۔ وہ دل کے ہاتھوں بے بس ہوئے، سب بھلایا اس پر جھکا اور اس کی دھمکی چلتی ہوئی سانسیں رک گئی۔ دلبرا تو اس کے جارحانہ عمل پر جھٹ پوری آنکھیں کھولے تڑپ اٹھی۔ اسے کہاں امید تھی فرزام سے اتنے زیادہ کی۔ وہ اسے پورا زور لگا کر دھکا دیتے ہوئے خود سے ہٹا گئی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ گھٹیا ٹھرکی لوفر، پولیس والے، تم نا نہایت ہی، وہ اس کی طرف دیکھ کر جارحانہ طریقے سے بولی، رومانٹک ہو۔ اس کا جملہ اچک کر مسکراتے ہوئے ایک آنکھ بند کر گیا۔ ایک دفعہ سے عشق کا بھوت کیسے سوار ہو گیا۔ سالم سن، کتنی درد ہو رہی ہے مجھے ہونٹوں پر، جنگلی وحشی کمینے۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھی جہاں درد محسوس ہو رہا تھا۔ انگلی پر نظر پڑی تو خون کی بوند دکھائی دی۔ لوگ تو دل بہلانے کوٹے پر جاتے ہیں جب گھر پر سارا سامان موجود ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اس کی بات تو دل کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسر کی طرف آئی اور آئینے میں دیکھا، جہاں اچھا خاصا زخم سا دکھائی دینے لگا۔ صبح سب مجھ سے پوچھیں گے اس بارے میں۔ ہائے اللہ، کیا کروں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کہہ دینا میرے شوہر کی پیار کی نشانی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ مائے فٹ، پیار کی نشانی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آئی اور اس کا کالر دبوچ کر ایڑیوں کے بل اونچی ہوئی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے دانت گاڑے۔ یاری جو پارسل دینے اس کے کمرے کی طرف آیا، کھلے دروازے دیکھ کر سامنے کا منظر دیکھا۔ پارسل اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ آنکھیں مزید اس منظر کو دیکھنے سے انکاری ہوئیں۔ وہ دل گرفتگی سے واپس پلٹا۔ دروازے کے تھوڑا سائڈ پر رکھا ہوا گملہ اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹوٹا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ کیسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سن کر فرزام نے اسے پیچھے دھکیلا۔ جنگلی بلی، تمہارے دانت کتنے تیز ہیں؟ فرزام کے لب سے خون نکلتا دیکھ کر اسے سکون ملا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب ہوا نا بدلہ پورا؟
میں تو صرف گھر والوں کے سامنے جواب دہ ہوں، تم گھر والوں کے علاوہ تھانے میں بھی سب کو اپنی بیوی کے پیار کی نشانی دکھانا۔ وہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف خونخوار لہجے میں بڑھتا، دلبرہ کمال ہوشیاری اور پھرتی سے واش روم میں گھس گئی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا ہوا اپنے انگوٹھے سے ہونٹ ہلا کر کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے وہاں تک آیا تو اس کی نظر انویلپ پر پڑی۔ وہ اسے جھک کر پکڑتا ہوا سیدھا ہوا، اس پر اپنا نام دے کر اندر لے آیا اور کبرڈ کا ڈراور کھول کر اندر رکھا۔ ابھی تھکاوٹ کے باعث اس کو صبح دیکھنے کا ارادہ کیا۔ کوٹ اتار کر ہینگ کیا اور آرام دہ سوٹ نکال کر دل کے باہر آنے کا انتظار کیا۔ چلو بھائی زیدان، تو لوگ اب دیکھتے ہیں کہ تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو۔ اگر میں سامنے سے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکا تو اس سے کیا ہوا؟ چھپ کر پیچھے سے وار کرنے میں مجھے کوئی یاد نہیں۔ وہ سکون سے سوچتا وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ آ چکی تھی۔ کاش ان لوگوں میں سے تھا کاشی جو پلان سوچ کر ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو چکے، بنا انجام جانے ہی انہیں لگتا ہے کہ بس اب تو دنیا ان کی مٹھی میں آ چکی۔ یقیناً ایسے لوگ بہت ہی خوش فہم ہوتے ہیں، اور کاشی بھی انہی میں سے ایک تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ نائٹ شفٹ کے ڈاکٹرز اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ حنا دلہن بنی ہوئی اس کا ننھا سا ہاتھ تھامے اس کے پاس کھڑی تھی، جبکہ زنان اس وقت پینٹ اور بلیک ویسٹ میں بنا اپنی پوزیشن کی پرواہ کیے بنا وہاں کھڑا حنان کے کملائے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں سب بھلا چکے تھے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ فکر تھی دونوں کی تو بس حنان کی۔ صبح فجر تک حنان کی حالت میں کچھ بہتری دکھائی دی تو سردار کو دادا جان کا خیال آیا۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ پہ سے موبائل ٹٹول کر نکالنا چاہا، مگر ندارد اسے یاد آیا کہ وہ تو ہاتھ پائی میں وہیں گر گیا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف گیا اور وہاں سے تغلق ولا کال کی۔ لینڈ لائن پر کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا۔ پھر اس نے شہباز تغلق اپنے دادا جان کو کال کی۔ انہوں نے غصے میں موبائل بند کر رکھا تھا، شاید جو انریچیبل آ رہا تھا۔ آخری بار اس نے فرزام کو کال ملائی جو تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ فرزام کو زیدان نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے پہلے تو پریشانی ظاہر کی، پھر اسے تسلی دیتے ہوئے صبح ہوتے دادا جان سے بات کرنے کا کہہ کر تسلی دی۔ حوصلے کی نرسری سے گرم بلینکٹ لیے وہ حنان کو لپیٹ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں میڈیسنز لکھ دی اور کچھ ضروری ہدایات بتائیں۔ اب وہ دونوں حنان کا ساتھ لیے گھر کے لیے نکل گئے۔ سارے کمرے میں تازہ گلاب کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ نورالعین بیڈ کے درمیان لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھتے وہ انگلیاں چڑکا رہی تھی۔ بیٹھ کر کمر دکھتی چلی گئی تھی۔ دل ڈر کے مارے زوروں سے دھک دھک کر رہا تھا، یاری کے خفگی کا ڈر دل میں آ سمایا۔ ساری تقریب کے دوران اسے منہ پھلائے دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ یہ بات وہ جان چکی تھی اور اب ڈر رہی تھی کہیں اس کی باتیں ہی نہ سننی پڑ جائیں۔ غصہ بھی تو بہت جل آ جاتا تھا اسے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اضطراب میں گھری سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر آخرکار دروازہ کھولا تھا۔ اسے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ چہرہ جھکا لیا۔ نور نے آنکھیں بھی بند نہ کی، آنکھیں بھی بند کر لی۔ بس ابھی پڑنے ہی والی ہے ڈانٹ، ابھی وہ غصہ دکھائے گا۔ پورے یقین کے ساتھ وہ سوچ ہی رہی تھی، لیکن کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ان کنکھیوں سے یاری کو دیکھا۔ وہ دروازہ بند کیے اسی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ اسے اب یہ ٹینشن لگ گئی۔ پھر ایک دم اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، کہیں وہ اس کے بیڈ پر بیٹھنے پر تو غصہ نہیں ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے نیچے اتر کر اس کے سامنے ہی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ پھولوں کی پتیاں اس کے اٹھنے سے نیچے گریں اور خوشبو میں اضافہ ہوا۔ اس کی چوڑیوں اور پائل کی جھنکار سے سارا کمرہ جھنجھنا اٹھا۔